الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 5 جولائی 2026 بمطابق 19 محرم الحرام 1448 ہجری سنڈے کا پبلک سیشن نمبر 242 اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ اس وقت پاکستان میں بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ جیو نیوز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اسے میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ جیو نیوز چینل نے 10 محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں اس سال 1448 ہجری یعنی 2026 کے اندر سفر عشق کے نام کی ایک ڈاکومنٹری چلائی۔ اس میں بمشکل 13 سیکنڈ کا ایک سین تھا اور اس سین میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک نہیں دکھائی گئی، نہ آپ کا کوئی جسم مبارک اس حوالے سے دکھایا گیا، نہ آپ کا کوئی خاکہ بنایا گیا۔ ایک شبیہ تھی، ایک عکس تھا جو اس ڈاکومنٹری بنانے والے نے ایران سے شوٹ کیا تھا، کیونکہ اہل تشیع کے ہاں اس قسم کی تصویریں بنانا، فلمیں بنانا جن میں چہرہ نہ دکھایا جائے اہل البیت علیہم السلام کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ تو وہاں اس طرح کے عکس جگہ جگہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے وہ کیمرے میں تصویر لی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دکھایا گیا اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے دکھائے گئے۔ یہ ویڈیو نہیں تھی، نہ کوئی خاکہ تھا، ایک عکس تھا، ایک شبیہ تھی جو وہاں سے لی گئی، ایک خیالی جس میں کوئی جسم مبارک نہیں دکھایا گیا کہ صرف چہرے کے اوپر انہوں نے روشنائی پھیری ہو، نہیں، بالکل بیک سے دکھایا گیا کہ کوئی شخص سجدے کی حالت میں اور اس کے بھی صرف کپڑے نظر آ رہے ہیں، کوئی اس کا جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا اور اس پہ 2 بچے جو ہیں وہ سوار ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے اس حدیث کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات جب نماز کی حالت میں سیدنا حسن اور حسین علیہم السلام ورضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سواری کرتے تو آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس عکس کو انہوں نے اس طریقے سے امیجنیشن کی فارم میں فلمایا ہوا تھا اور وہ بھی صرف عکس کی فارم میں، ویڈیو فلم نہیں تھی، تصویر نہیں تھی، ایک شبیہ تھی۔ اس کو انہوں نے خاکے کا نام دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ جائز ہے اور ہماری معلومات کے مطابق جس شخص نے ڈاکومنٹری بنائی ہے اس کا تعلق بھی اہل تشیع مکتب سے ہے، لہٰذا اس کے دماغ میں بھی کہیں گستاخی والی کوئی بات نہیں تھی۔ البتہ جو ایڈیٹر تھا اس کا تعلق اہل سنت سے تھا اور اس کا کہنا یہ کہ مجھ سے یہ معاملہ اوور لک ہوا اور وہ تو بیچارہ اس دن سے رو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے سے کون سی ایسی گستاخی ہو گئی ہے کہ میری معافی بھی قبول ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے، بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے۔ اب اہل تشیع کے ہاں تو یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، اگرچہ آج کل ہمارے جو بڑے اہل تشیع علماء ہیں وہ خامنائی صاحب کے جنازے کے حوالے سے جو سرمنی ہے اس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے جیسے ہی وہ واپس آئیں گے سید جواد نقوی صاحب ہوں حفظہ اللہ تعالی، امین شہیدی صاحب ہوں حفظہ اللہ تعالی، اور تیسرے شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی،
یہ 3 ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، ویسے ان کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ اس وقت میڈیا پہ ایک سمجھ لیں توانا آواز ہے. امید ہے کہ وہ اس حوالے سے کلیریفیکیشن دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال جہاں تک ہم اہل سنت کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں اس قسم کی شبیہ بنانا سد ذریعہ کے طور پر، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اگلا سٹیپ طے ہو جائے، احتیاطاً اس معاملے میں پیچھے رہا جائے. اس کے تحت اس طرح کی شبیہات بنانا بھی ناجائز ہے. اس کے اوپر کوئی 295C کا معاملہ نہیں ہے، کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ورڈ بولیں گے تو ناجائز بولا جائے گا. حرام کا ورڈ بولنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو علماء تصویر کو بھی کسی زمانے میں حرام کہتے تھے. اور آج میں بریلوی علماء سے پوچھوں گا جو کہتے ہیں کہ ہمیں 100% اعلیٰ حضرت چاہیے، تو 100% اعلیٰ حضرت تو تصویر کو حرام سمجھتا تھا، اور آپ لوگ 100% کیمرے کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. لو سامو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی اعلیٰ حضرت 100% نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت سپیکر میں نماز پڑھنے کو حرام سمجھتا تھا اور تم لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں بھی 100% اعلیٰ حضرت نہیں چاہیے. تو ان علماء کا کام ہے لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ آپ لوگ کسی زمانے میں تصویر کو حرام سمجھتے تھے، پھر جب ویڈیو کیمرہ آیا تو کچھ علماء نے ہمت کی، انہوں نے کہا نہیں تصویر تو حرام ہے لیکن کیمرہ جو ہے یہ آئینے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، چونکہ آئینہ دیکھنا تو سنت ہے تو یہ سٹل پکچر نہیں ہوتی لہٰذا یہ جائز ہو گیا. دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ مجبوراً آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو مکروہ کہیں، حرام نہ کہیں. کچھ عرصہ گزرا، ان سب نے اس کو مباح کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ نہ یہ گناہ کا کام ہے نہ ثواب کا کام ہے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے نا وہ سارے بابوں کو لے ڈوبا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماموں پارٹی تھے شے ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم میدان عمل میں اترتے ہیں، انجینئر کے فتنے کے آگے ہم نے باندھنا ہے. تو اب ویڈیو بنانا نہ صرف ثواب کا کام ہے بلکہ واجب ہو چکا ہے. اور ہمارے ایکس مرشد جو ہیں باپا جانی، انہوں نے باقاعدہ ٹی وی چینل بھی لانچ کیا. اور آج مولوی کا حال یہ ہے کہ مجھے کہتے کہ انجینئر کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اور خود بےچارے اکیلے بیٹھ کے میرا جواب ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جمعے والے دن تو ان کی جو فضولیات ہیں وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ان کا اپنا حال ہے کہ لوگ ان کی گفتگو کو کس حد تک سننا پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے اب اس کو واجب قرار دے دیا. خاکوں کا معاملہ بھی جو انہوں نے اس طریقے سے پریزنٹ کیا جو کہ عکس تھا، شبیہ تھی، اسے خاکے، تاکہ وہ لوگوں کا دماغ فوراً ڈنمارک اور فرانس کے گستاخانہ خاکوں کی طرف جائے اور لوگ جو ہے وہ جیو نیوز کی بلڈنگ کو توڑ دیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیں. اور 6000 کے قریب وہ لوگ جو جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی نوکریاں چلی جائیں، جو کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو اسلام کے نام کے اوپر اس دنیا سے خارج کر دیا جائے. یہ ان لوگوں کا مقصد ہے، بیسیکلی یہی چاہتے ہیں. کچھ عرصے سے ان کی روزی روٹی بند ہوئی تھی، اب ان کو ایک موقع مل گیا ہے لچ فرائی کرنے کا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ فرائی نہیں کریں گے، آپ کا چولہا ہم نے بجھا دیا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ ہماری طرف سے ورڈک ہے کہ اس وقت اگرچہ جیو نیوز نے جو کچھ کیا یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ توہین رسالت ہے، نہ یہ گستاخی ہے، نہ یہ 295C کا کیس بنتا ہے. اس قسم کی گفتگو کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں اور ان کے عوام یہ دہشت گرد ہیں، غنڈے ہیں، اور حقیقتاً یہ اسلام کے دشمن ہیں تاکہ اسلام کو یہ بدنام کریں. بیسیکلی یہ چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے، کیونکہ جب آپ بات بات پہ 295C کی بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا باقی ریاستی ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، سیاستدان ہو، وہ کہیں گے کہ یہ آگ ہمارے تک بھی پہنچنی ہے، اس سے پہلے اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے. اور یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، کل کو 295C ختم ہوئی خدا نخواستہ، اگرچہ ہماری ریزرویشن ہے، ہم اس کو اسلامی سزا نہیں سمجھتے، چلے عوام الناس نے اس کو کر لیا، حالانکہ فقہ حنفی میں بھی سزا نہیں، اس پہ میرے الگ سے ویڈیوز ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس میں توبہ کی شک شامل کریں، اس کے بعد اگر آپ نے اس قسم کا قانون بنانا ہے تو ٹھیک ہے اجتہاداً کسی حد تک، اور میں نے اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے.
بہرحال اگر یہ صورتحال اس لیول کے اوپر جاتی ہے تو عین ممکن ہے 28ویں آئینی ترمیم میں، 29ویں میں، 30ویں میں کبھی نہ کبھی اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ ایک کمزور سے دھاگے سے جڑا ہوا ہے. یہ آئینی ترمیم سے داخل نہیں ہوا، سمپل میجورٹی سے آئین کے ساتھ اس کو نتھی کیا ہوا ہے. یہ آئین کا حصہ نہیں ہے. جس طرح کہ 1974 میں سیکنڈ امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا تھا، وہ آئین کا حصہ ہے. لیکن 295C آئین کا حصہ نہیں ہے، جسٹ جوڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. کوئی بھی حکومت سمپل میجورٹی سے 2/3 میجورٹی کی بھی ضرورت نہیں، اس کو ختم کر سکتی ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ کی ریزرویشنز بھی موجود ہیں کہ یہ 295C کا جو قانون ہے اکثر مس یوز ہوتا ہے، اور جب کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اس کو 3 دن دینے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے. لیکن پریکٹیکلی اس وقت یہ توبہ والا کوئی معاملہ نہیں کرتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 400 کے قریب لوگ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جن میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ناحق ہیں، اور جن کو یہ حق والا سمجھتے ہیں وہ بھی گستاخی نہیں کی ہوئی انہوں نے. وہ بس آپ سمجھ لیں ڈی ٹریک ہوئے ہیں اپنی شہوت کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا، میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں. ان کا منظریہ انٹینشن یہ نہیں تھی. اسی طریقے سے کیمپ جیل لاہور کے اندر بھی 200+ ہیں، باقی جیلوں کے اندر بھی جو لوگ قید ہیں ان کے ساتھ جو اس طرح کا ظلم ان مولویوں نے کیا ہے اور پوری فیملیز کو برباد کر دیا ہے. کئی سالوں سے وہ سڑ رہے ہیں اور کوئی جج جرت دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب تھوڑی ججوں نے ہمت دکھانی شروع کی ہے. پچھلے ویک کے اندر ہمیں 2 خوشخبریاں ملی ہیں. ندیم مسیح نام کا ایک شخص تھا، نابینا، آلموسٹ کوئی 1.25 سال سے جیل میں تھا، اس کے اوپر انہوں نے توہین مذہب لگا دی ہوئی تھی، اور الحمدللہ وہ ٹرائل کورٹ سے بری ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو آپ احترام کریں. اسی طریقے سے ظفر مسیح نامی ایک شخص تھا، وہ بھی بری ہوا. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جس نے میری سپورٹ میں ایک جسٹ پوسٹ لگائی تھی، اس پہ 295C انہوں نے کٹوا دی، وہ سول کورٹ سے بری ہوا ہے، ٹرائل کورٹ سے بھی پہلے، جو چھوٹی والی کورٹ ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ کہ اب ججوں نے جو چھوٹی عدالتوں سے تعلق رکھتے تھے ہمت دکھانی شروع کی ہے. پہلے یہ ہمت صرف ہائی کورٹ کے جج دکھاتے تھے یا سپریم کورٹ کے، اور وہاں بھی یہ جتھے لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو ہماری طرف سے ورڈک یہ ہے کہ نہ تو یہ توہین رسالت ہے، نہ اس پہ کوئی 295C کا مسئلہ بنتا ہے. جتنا جیو نے کر لیا کہ انہوں نے اپنی معذرت ریکارڈ کروا دی، اس کے بعد پیمرا والوں نے ان کا لائسنس معطل کر دیا، حالانکہ یہ ناحق کیا انہوں نے. ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ان کے خلاف کوئی مقدمہ کرتے اور اس مقدمے کے بعد سزا اناؤنس کی جاتی. پہلی سزا اناؤنس کر دی، اسٹیٹ ہماری پینک کر گئی. اچھا 15 دن کا لائسنس معطل ہوا، جیو والوں نے اپنے دونوں ملازمین فارغ کر دیے، ایک ڈاکومنٹری بنانے والا اور ایک جو آڈیٹر تھا اس کو فارغ کر دیا. اور اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب نے پورے ملک کے اندر جو بڑے بڑے ڈومیننٹ علماء تھے ان کو باقاعدہ ریٹن میں بھیجا، اور ہمارے پلیٹ فارم تک بھی انہوں نے بات پہنچائی. ارشاد بھٹی صاحب نے باقاعدہ ان کی تحریر ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجی کہ جی میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، اور آپ لوگ اس کو پازیٹیولی دیکھیں، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، ہمیں آپ اس طریقے سے جہنم کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. بہرحال یہ سب کچھ کرنے کے باوجود لوگوں نے اس جمعے کو بھی احتجاج کیا 3 جولائی 2026 کو، اور کتنی خطرناک قسم کی تقریریں ہوئیں. اور وہ دہشت گرد تنظیمیں جن کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، اپنے نام سے تو چلیں اس طرح نہیں، دوسرے پلیٹ فارم سے سامنے آئی ہیں اور وہ اسی طریقے سے نعرہ بازی کر رہے ہیں اور ان کی لائف کو ونریبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے احتجاج کر لیا، گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا، اب آپ نے اور کیا کرنا ہے؟